کہ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہی ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات بھی پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پر منانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی تھی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس جشن کی محفلوں میں شرکت کی تھی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام، مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ مغرب اور یورپ کی تقلید میں دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے مدر ڈے، ارتھ ڈے، ٹیچر ڈے ہی نہیں، ویلنٹائن ڈے، بلیک فرائیڈے اور نیو ایئر نائٹ جیسے خرافات سے بھرپور پروگرامات میں بھی ان کے قدم بقدم پہلو بہ پہلو تقلید شروع کر دی ہے۔ اس کی خبر مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی کہ تم گزشتہ اقوام اور امم کی بالشت یوں تقلید کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ شرابوں کی قیمتوں اور مانگ میں اضافہ، فارم ہاؤسز اور نائٹ کلبز میں ایڈوانس بکنگز، ڈانسر اور خوب رو لڑکیوں اور ماڈلز کا ریٹ بڑھا دینا، ساحل سمندر پر نہانے پر پابندی عائد کرنے سے بچنے کے لیے پھرتیاں، این جی اوز کی جانب سے مخلوط پارٹیز کی انعقاد کی تیاریاں، اہل ثروت افراد کے ہاں ڈانس، مجرا پارٹیز کی گہما گہمی اور پہلے سے کارڈز کی تقسیم۔ ایمانداری سے بتلائیے، کیا یہ مسلمانوں کے کام لگتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام کس طرح نئے سال کے استقبال کی تیاری کا حکم دیتا ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر معزز والدین اپنے ضمیر سے یہ سوال تو کر لیں کہ کیا ان کی بیٹیاں اور بیٹے جس مادر پدر آزاد کلچر کا نیو ایئر نائٹ کے نام پر حصہ بننے جا رہے ہیں، کیا ان کی غیرت اسے گوارا کر لے گی؟ کیا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں پر جنسی بھیڑیوں کی ہوسناک شہوت انگیز نگاہیں پڑیں؟ ہوا کی بیٹیاں غیر مردوں کے ساتھ ناچیں گائیں تھرکیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں تو پھر اپنا کردار ادا کیجئے، رہنے دیجئے واعظ خوش کو، مگر غیرت کا یوں جنازہ تو نہ نکلنے دیجئے، عزت کو یوں نیلام تو نہ ہونے دیجئے۔ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں خوشیاں منائی جائیں۔ ہر قوم اور ملت کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں اور فرحتوں کا اظہار کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اسلام نے کچھ دنوں کو عید قرار دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید ہے۔ اب اس میں حکومتی قصور بھی موجود ہے۔ نئے سال کے پہلے دن سرکاری دفاتر میں عام چھٹی رکھ کر، جو در حقیقت یہودیوں کا تہوار ہے، اور وہ لوگ اس دن بغل بجا کر جشن مناتے ہیں اور اس دن کام کاج کو ایسا ہی حرام اعتقاد رکھتے ہیں جیسے سینچر کے دن ان کے نزدیک کام کرنا حرام ہے۔ نیز ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں قربانی پیش کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ دن ایسا ہی مقدس اور متبرک ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک عید الاضحیٰ ہے۔ یہودیوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت اور مذہبی اقدار کو اتنا فروغ دیا کہ عیسائی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی اس عید کو اتنی دھوم دھام اور تزک و احتشام کے ساتھ منانا شروع کر دیا۔ اب وہ عیسائیوں کا ہی تہوار سمجھا جانے لگا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اب یہ تہوار بعض مسلم ممالک بھی منانے لگ گئے، بلکہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں منایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی سال ماضی کو الوداع کہنے اور سال نو کے استقبال کے لیے سرکاری دفاتر میں چھٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور لوگ اپنے کاروبار بند رکھ کر جشن مناتے ہیں جو سراسر غیر اسلامی رسم ہے۔ اسلام میں کوئی اصل اور بنیاد اس کی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں ان کے تہوار میں ایک طرح کی یہ شرکت ہے اور ان کے ساتھ مشابہت ہے جس سے اہل اسلام کو روکا گیا۔ غیروں کی مشابہت پر سخت وعید وارد ہوئی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے ذہنوں میں تصور کر لیجئے کہ اللہ ہمیں کیا اسلام کی روایات اور اسلام کی تہذیب دینا چاہتا ہے اور ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔
اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔